ایک ایسا ایئرپورٹ جو ہر سال سمندر میں ڈوب رہا ہے، اور حیرت کی بات کہ یہ آج بھی کام کر رہا ہے۔ ہزاروں جہاز یہاں لینڈ کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کب تک زندہ رہے گا۔ یہ کہانی ہے جاپان کے سب سے خطرناک کانسائی ایئرپورٹ کی۔ ایک ایسا ایئرپورٹ جس پر 20 ارب ڈالر خرچ ہوئے، جو پاکستانی کرنسی میں 6000 ارب روپے بنتے ہیں۔ اتنا مہنگا ایئرپورٹ بنانے کے باوجود آخر کنسٹرکشن کے وقت ایسی کیا کمی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے یہ دن بدن ڈوب رہا ہے؟ جاپان نے زمین کو چھوڑ کر سمندر میں یہ ایئرپورٹ بنانے کا خطرہ کیوں مول لیا، اور اب اسے بچانے کے لیے انجینئرز کیا پلان کر رہے ہیں؟ پیس RMTV کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، جب بات ہو رہی ہو ٹیکنالوجی کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اور جاپان کا نام نہ لیا جائے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جاپان نے ایٹم بم حملے کے بعد ہر فیلڈ میں جس تیزی سے ترقی کی، اس کی مثال شاید دنیا کا کوئی ملک پیش نہیں کر سکتا۔ کانسائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی اسی ترقی کی ایک زندہ مثال ہے، اور یہ اس درجے ہائی لیول کا خطرناک پروجیکٹ ہے جس کی جرات آج تک دنیا کا کوئی ملک نہیں کر سکا۔ سوال یہ ہے کہ خشکی کو چھوڑ کر سمندر میں ایئرپورٹ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جاپان ایک ایسا ملک ہے جہاں زمین کم ہے اور آبادی زیادہ۔ اس کی 70% زمین پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ آبادی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے شہر پہلے ہی بھر چکے ہیں، اور ایئرپورٹ بنانے کے لیے جگہ تقریباً ناممکن۔ دوسری طرف اس ترقی یافتہ ملک میں زیادہ آمد و رفت کی وجہ سے ایک نئے ایئرپورٹ بنانے کی ضرورت تھی۔ اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے جاپان نے ایک ناممکن فیصلہ کیا، یعنی سمندر کے اوپر ایک مکمل ایئرپورٹ بنانا۔ 80 کی دہائی میں جاپان نے فیصلہ کیا کہ وہ سمندر کے بیچ ایک آرٹیفیشل جزیرہ بنائے گا اور اس پر ایک مکمل انٹرنیشنل ایئرپورٹ تعمیر کرے گا، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ فیصلہ کتنا خطرناک ثابت ہوگا۔ یہ کوئی عام منصوبہ نہیں تھا، یہ دنیا کا پہلا فل اسکیل آف شور ایئرپورٹ بننے والا تھا۔ 1987 میں اس ایئرپورٹ کی تعمیر شروع ہوئی۔ سمندر کے اندر 1.5 کروڑ کیوبک میٹر مٹی ڈالی گئی۔ ہزاروں مزدور دن رات کام میں لگے رہے۔ انجینئرز نے 5 سال تک مسلسل محنت کی تاکہ زمین کو مضبوط کیا جا سکے۔ یوں یہ انسان کی سب سے مہنگی اور مشکل تعمیرات میں سے ایک تھی۔ ہزاروں مزدوروں، جدید مشینری اور 5 سال تک مسلسل دن رات کی محنت کے بعد جزیرے کی فاؤنڈیشن تیار ہوئی، لیکن ابھی اصل تعمیر باقی تھی۔ اس ایئرپورٹ کو خاص قسم کے پلرز اور فلیکسیبل سٹرکچر پر بنانے کا منصوبہ بنایا گیا تاکہ زلزلے اور طوفان برداشت کر سکے۔ اس طرح جاپان نے دنیا کو بتایا کہ ناممکن کو بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ ایئرپورٹ جب مکمل ہوا تو زمین نے آہستہ آہستہ نیچے سرکنا شروع کر دیا۔ انجینئرز نے شروع میں ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ ایئرپورٹ 5 سے 6 میٹر تک نیچے بیٹھ سکتا ہے، اور اسی مقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایئرپورٹ کی بنیادوں میں انتظامات کیے۔ لیکن یہی انجینئرز کی وہ بنیادی غلطی تھی جس کا تدارک وہ آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ دراصل اس ایئرپورٹ کے سمندر میں آہستہ آہستہ جانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ سمندر کی نرم مٹی پر بھاری وزن اور جہازوں کا مسلسل دباؤ، یہ چیزیں ایئرپورٹ کو نیچے دھکیل رہے ہیں۔ شروع کے چند سالوں میں یہ ایئرپورٹ 8 میٹر سے زیادہ نیچے جا چکا تھا، اور آج بھی ہر سال
5 سے 7 سینٹی میٹر مزید ڈوب رہا ہے۔ انجینئرز نے بھی ہار نہیں مانی، انہوں نے زمین کو مضبوط کرنے کے لیے اسپیشل ٹیکنیکس استعمال کی اور مسلسل مانیٹرنگ شروع کی۔ رن وے کو بار بار اوپر اٹھایا گیا اور سی والز کو بھی اوپر اٹھانے کا سلسلہ جاری رہا۔ ان عوامل کی وجہ سے حیرت انگیز طور پر یہ ایئرپورٹ آج بھی فلی فنکشنل ہے اور ہر سال لاکھوں مسافر یہاں سے سفر کرتے ہیں۔ اس طرح یہ ایک مقابلہ ہوا، یعنی انسان بمقابلہ قدرت۔ لیکن قدرت بھی انسان کا امتحان لیے بغیر نہیں رہتی۔ 2018 میں سمندری طوفان آیا، شدید لہروں کی وجہ سے سی وال ٹوٹ گئی اور پانی ایئرپورٹ میں داخل ہوا۔ رن ویز مکمل طور پر ڈوب گئے اور ہزاروں مسافر پھنس گئے۔ دنیا نے پہلی بار اس خطرے کو سنجیدگی سے لیا۔ اس سب کے باوجود یہ ایئرپورٹ بند نہیں ہوا۔ آج بھی روزانہ سینکڑوں فلائٹس یہاں لینڈ کرتی ہیں اور یہ دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹس میں شامل ہے۔ یہ ایئرپورٹ جاپان کی اکانومی کے لیے بیک بون ہے۔ ٹورزم، ایکسپورٹس، انٹرنیشنل فلائٹس۔ اگر یہ ایئرپورٹ ڈوب گیا تو اربوں ڈالر کا نقصان ہوگا اور ہزاروں جانیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ جاپان اس مسئلے کو روکنے کے لیے مسلسل کام کر رہا ہے، نئی ٹیکنالوجی، مزید مضبوطی، مسلسل مرمت اور ایڈوانس مانیٹرنگ سسٹم کے ساتھ۔ لیکن سوال اب بھی باقی ہے کہ کیا یہ سب کچھ کافی ہے اور کیا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے قدرت کو شکست دی جا سکتی ہے؟ یہ ایئرپورٹ اور اس تک پہنچانے والا سمندر پر بنا ہوا پل انسانی ذہانت کی اعلیٰ مثال ہے اور شاید سب سے بڑا خطرہ بھی۔ ہم قدرت کو چیلنج تو کر سکتے ہیں لیکن ہمیشہ جیت نہیں سکتے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہاں سفر کرنا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل پیس RM TV کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کے محبت بھرے کامنٹس کرنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔